بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا عنوان شاعروں کے لطیفے کے اندر سے ایک پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے ہے۔ پیراگراف آپ لوگوں کو بورڈ میں دو پیراگراف دیے جاتے ہیں جن میں سے دونوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سوال کچھ اس طرح پوچھا جاتا ہے، عزیز طلباء کے درج ذیل پیراگراف کا حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی اور تشریح لکھیں۔ ایک پیراگراف کے 5 نمبر ہوتے ہیں اور 5 نمبر کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک تو پیراگراف کی تشریح کے 2 نمبر ہوتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ خط کشیدہ الفاظ کے معانی ہوتے ہیں، ان کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور 1 نمبر کا حوالہ متن ہوتا ہے۔ حوالہ متن عزیز طلبہ سبق کے مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھنے کو جو ہے وہ حوالہ متن کہتے ہیں، اور ان دونوں کا آدھا نمبر ہوتا ہے اور 1 نمبر ان دونوں کا کل ملا کر بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم لوگ اس سبق کے ایک پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح حل کرتے ہیں۔ ایک فرسٹ پیراگراف جو ہے وہ اس میں سے ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے، اس پہلے پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مریض تھے اور ان کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا وہ صاحب کمال ہیں، یعنی میر اور مرزا دونوں صاحب کمال ہیں، ہنرمند ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا رفیع سودا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی یعنی فریاد ان کی دایا کی ہے۔ اب اس شعر کی ہم لوگ تشریح دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ اقتباس کی عبارت کے حوالے سے سوال حل کیا ہے اور سبق کا عنوان ہم لوگ لکھیں گے حوالہ متن۔ ان 2 چیزوں کو حوالہ متن کہتے ہیں، ایک تو سبق کا عنوان لکھنے کو، درست عنوان لکھنے کو، اور ایک مصنف کا درست نام لکھنے کو۔ حل لغت میں آپ لوگ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے طور پر حل لغت بھی لکھ سکتے ہیں، یہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ یہاں پر دیں گے، اس کے بعد الفاظ لکھیں گے اور ان کے معنی لکھیں گے۔ یہ 4 الفاظ لکھیں اور ان کے معنی لکھ دیے گئے۔ آگے تکرار بحث ہے، صاحب کمال کا معنی ہنرمند ہے، طرفدار کا معنی حمایتی ہے اور ماجرا کا معنی معاملہ۔ تشریح دیکھتے ہیں عزیز طلبہ، اس پیراگراف کی کیا تشریح بن سکتی ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف برصغیر کے 2 عظیم اور مشہور شاعروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کو، ایک شاعر میر تقی میر ہے، ان کی شاعرانہ عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے، اور دوسرے مرزا محمد رفیع سودا، یعنی جن کا ذکر یہاں پر مرزا ذکر کیا گیا، مرزا سمران محمد رفیع سودا ہیں، اور ہر دور میں استاد صاحب تسلیم کیا، ان کو استاد شاعر تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ ان کا کلام سادہ اور فصیح ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لکھنؤ میں ان دونوں شاعروں کے کلام پر 2 آدمیوں کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ دونوں میں کس کا کلام اعلیٰ ہے۔ یہ لفظ 2 بار لکھ دیا گیا ہے۔ دونوں اپنی اپنی رائے پر بضد تھے، یعنی ضد پکڑ گئے کہ فلاں کا کلام جو ہے وہ بہتر ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے فلاں کا کلام بہتر ہے۔ اس لیے ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دونوں شاعروں کے کلام پر بحث کرنے والے خواجہ باسط کے مرید تھے، یعنی دونوں شخص خواجہ باسط کے مرید تھے۔ اس لیے دونوں نے پیر و مرشد خواجہ باسط سے فیصلہ کرانا چاہا، چنانچہ دونوں ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے سارا خلاصہ بیان کیا، یعنی جو بحث و مباحثہ ہوا تھا وہ ان کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے دونوں کی تعریف کی اور کہا کہ یہ اپنے فن میں ماہر ہیں۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ میر تقی میر کا کلام آہ یعنی درد و غم پر مشتمل ہے، اور جبکہ مرزا کا کلام واہ یعنی اس میں عشق و محبت اور خوشی کے جذبات ملتے ہیں۔
یعنی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہم لوگ پیراگراف کے جو جملے ہیں، جو ایک لائن ہے اس کو ہم لوگ کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو واقعات ہے اس کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اسی چیز کا نام تشریح ہے عزیز طلبہ۔ جب آپ لوگ ایک پیراگراف کو کھول کر بیان کریں گے تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق طویل بھی کر سکتے ہیں، اور جتنا ضرورت ہو اس قدر آپ لوگ اس کو طویل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے دونوں شاعروں کے ایک ایک شعر بطور ثبوت پیش کیا۔ ان میں سے ایک شخص کو، جو مرزا رفیع سودا کے چاہنے والے تھے، وہ مرزا صاحب کے پاس گئے اور آئے اور کہانی سنائی۔ مرزا بھی میر تقی میر کا شعر سن کر ہنس دی اور کہا کہ یہ شعر تو میر صاحب کا ہے، مگر تعریف کی چاہت ان کی آیا کی معلوم ہوتی ہے، یعنی تعریف ان کی دایا کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو تیار کیا گیا ہے، اور اسی طرح آپ لوگوں نے جو اس سبق کے مختلف پیراگراف ہیں، مثال کے طور پر پیراگراف نمبر 2 ہے، 3 ہے، آپ کے پاس 4 ہے، آپ لوگ ان میں سے مختلف پیراگراف کی تشریح کی پریکٹس کریں گے اور ان کی مشق کر کے اس کو حل کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ کس قدر کام مشکل یا آسان ہے آپ کے لیے۔ اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان کرنے کے لیے محنت کریں۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ، ہم لوگ آج اس سبق کی مشق بھی حل کرتے ہیں اور مشق کی طرف آتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کا کام ایک سبق کی مشق تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیراگراف کی تشریح۔ مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ سوال مختصر سوالات کے حوالے سے ہے۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال الف جز ہے، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو عزیز طلبہ، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں جو ذکر کیا اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ خواجہ باسط صاحب نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی میر اور مرزا دونوں ہنرمند ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس سوال ہے، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ تو شریف زادے کی سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جیم جز ہے، سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ تو سید انشاء کے اسرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس دال جز ہے اور دال جز میں خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ تو خواجہ صاحب یعنی خواجہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے اس لڑکے سے کہا، اس شاگرد سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اسی کو یعنی اپنے لیے بہتر سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر و شکر کرو۔ صبر کرو یا شکر کرو دونوں کلمات لکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پاس احجوز ہے، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم حسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ تو صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 غلط درست فقرات کے حوالے سے ہے۔ درجہ جملوں پر جو ہے وہ ٹکا یہ درست کا نشان لگائیں۔ شعر تو میر کا مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، غلط ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا میاں جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یہ جملہ انہوں نے کہا۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، درست ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، غلط ہے، بلکہ وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات میں سے یعنی جسے ہم لوگ MCQs کے نام سے بھی جانتے ہیں، سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے۔ اور میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے۔
یعنی خواجہ باسط کے پاس وہ جو ہے وہ اپنا اس بحث کو لے کر کے فیصلہ کروانے کے لیے انشاءاللہ خواہ ایک دن کس کی ملاقات کو آئے، جرأت کی ملاقات کو آئے۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی کس کا ہے؟ یہ جرأت کا ہے۔ مختصر سوال میں ہم نے پڑھا قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ مرزا اسداللہ خان غالب۔ اور متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ ہے ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر میر اور مرزا میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ جرأت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ جرأت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، امام بخش خالی جگہ میں آئے گا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے، استاد ابراہیم ذوق، اور یہ بھی ایم سی کیوز ہم لوگوں نے پیچھے حل کیا غلط درست فکرات میں، چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ یہ غلط اس وجہ سے ہم لوگوں نے کیا کہ وہ سب تعریف کرنے لگے، سب نے تعریف کی۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کہا اور رخصت ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کمال کا متضاد زوال ہے، طرفدار کا مخالف ہے، گرمی کا متضاد سردی، مطلع مقطع خاص عام، بے روزگاری روزگار۔ مذکر مؤنث الگ کرنے عزیز طلبہ کلام۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس کلام ہے، تو کلام عزیز طلبہ یہ جن الفاظ کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے اسے ہم لوگ مذکر کاؤنٹ کریں گے، اور جن کے اوپر دو لکھا ہوا ہے انہیں مؤنث کاؤنٹ کریں گے، یعنی شمار کریں گے۔ کلام کیا جاتا ہے، یہ مذکر ہے۔ تکرار چھڑ گئی، تکرار ہوئی، تکرار بحث کے معنی میں ہے، یہ مؤنث ہے۔ طول کھینچا گیا، آہ نکل گئی، مؤنث ہے۔ قیامت آئے گی، مؤنث ہے۔ شور مچایا جاتا ہے، مذکر ہے۔ چراغ جلایا جاتا ہے، مذکر ہے۔ تعریف کی جاتی ہے، مؤنث ہے۔ قدرت ہوتی ہے، مؤنث ہے۔ زلفیں ہوتی ہیں، مؤنث ہے۔ مصرع لکھا جاتا ہے، مذکر ہے۔ مزاج آپ کا مزاج، مذکر ہے۔ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ نکالی جاتی ہے، یہ مؤنث ہے۔ شکایت لگائی جاتی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ مذکر مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اعراب کے حوالے سے ہے۔ اعراب کے حوالے سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کمال ہے لفظ سب سے پہلے نمبر پر، اور مطلع لام کے اوپر زبر ہے، باقی ساکن ہے دونوں، اور پہلا حرف بھی زبر ہے۔ چراغ، اشتیاق الفاظ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اعراب ان کے اوپر نمایاں کر کے لگائیں گے۔ غنیمت ہوتا ہے لفظ، نون کے نیچے زیرہ یا ساکنہ، اور میم کے اوپر تا ہے، تا پھر ساکن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ سوال ہے، درجہ ذیل عبارت کی سیاق و سباق کے والد سے تشریح کریں۔ یہ ہم لوگ ابھی ایک مثال، ایک ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر ہم لوگوں نے ایک نمونے کے طور پر ایک عبارت حل بھی کیا۔ واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ کمال کی جمع کمالات ہے، شعر کی جمع اشعار ہے، مشاعرہ کی جمع مشاعرے ہیں، بیگمات جمع ہے، اس کی واحد بیگم ہے، شخص واحد ہے، اشخاص اس کی جمع ہے، خدام جمع ہے، اور اس کے واحد خادم ہے۔ اس کے بعد کالم ہے عزیز طلبہ، ہمارے پاس 10واں سوال، آہ، واہ، پھپھولے، دل، ذرا، ٹک، مرزا، سودا، جرت، انشاء۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال عزیز طلبہ ذو معنی الفاظ کے والے سے۔ کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس تکرار ہے۔ تکرار کا معنی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ تکرار کا ایک معنی بار بار
بات کرنا، یعنی بار بار کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عرض کا معنی گزارش بھی ہوتا ہے اور چڑھائی بھی ہوتا ہے، جیسے طول و عرض، طول و عرض کے معنی میں چڑھائی ہے۔ اور مطلع غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہے، طلوع ہونے کی جگہ بھی ہے، مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ، اور غزل اور قصیدے کا یہ پہلا شعر۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کے دن کا ہمارا لیکچر، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔